گرمی ہو یا سردی نماز کی پابندی میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ وہ مالک جانتا ہے کہ سردی کی راتیں لمبی ہیں کیونکہ بنائی اس نے، وہ جانتا ہے کہ گرمی کی راتیں چھوٹی ہیں، وقت پہ سو جایا کرو، اپنی صحت کا بھی خیال کرو اور سب سے پہلے ایمانی صحت کا خیال کرو۔ یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ کوئی تجارت نہیں ہے، یہ کوئی پڑھائیوں ڈگریاں نہیں ہیں کہ آپ وقت پہ نمازی نہ پڑھیں۔ اس قرآن حفظ کرنے کا، یہ آپ 10 ڈگریاں اپنے دامن میں سمیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کو وقت پہ نماز پڑھنا ہی نصیب نہ ہو۔ صحیح بخاری پڑھنے والے اور سننے والے جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے دیکھا تھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک کے ہاتھ میں پتھر ہے، فَيَسْلَغُ رَأْسَهُ، اس کے سر پہ پتھر مار کر کچل دیتا ہے۔ جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا هذا الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، یہ وہ ہے جو پڑھتا تو قرآن تھا لیکن نماز کے وقت سویا ہوتا تھا۔ یہ گرمی اور سردی کا موسم بہانہ نہیں ہے، نہ ہم زندگی کے پہلے لوگ ہیں کہ ہم سے پہلے کو پیدا ہی نہیں ہوا۔ 1400 سال گزر گئے، جن کو اللہ عز و جلال نے پسند کیا وہ گرمیوں کی راتوں میں تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تمہیں اگر اس بات کا خطرہ لاحق ہے کہ صبح نہیں اٹھوں گا، عشاء کے ساتھ پڑھ کے سو جائیے، پھر بھی رات موجود ہے۔ اور آپ عادت کھانے کی، گفتگو کی، سونے کی خود سیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ایک روٹی پہ بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عادت بنا لیں کہ نہیں 4 سے کم تو بات نہیں بنے گی، آپ کی عادت بن جائے گی۔ سونا بھی اسی طرح ہے، گفتگو کرنا بھی اسی طرح ہے۔ آپ جس طرح اپنے آپ کو سیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ من تصبر صبرہ اللہ، جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صابر ضرور بناتے ہیں۔ ومن استعف عفہ اللہ، جو پاک دامن بننا چاہتا ہے اللہ اسے پاک دامنی ضرور عطا کرتے ہیں۔ ومن استغنى اغناہ اللہ، جو غنی بننا چاہتا ہے اللہ اسے لوگوں سے مستغنی ضرور کرتا ہے۔ یہ اس کے وعدے ہیں جو اللہ کے رسول کی زبان اطہر سے ہم تک پہنچے ہیں، جس سے بڑی صداقت دنیا میں اللہ نے بھیجی کوئی نہیں۔ جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہو جاتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو چوتھا کام، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء والفجر فی جماعہ کتب له قیام لیلہ، رات چھوٹی ہے، بہانہ ہے، تھکا ہو، عشاء کی نماز تو با جماعت پڑھ سکتے ہو نا، فجر کی نماز بھی اٹھ کے با جماعت پڑھ لو، تہجد کے لیے نہیں بھی اٹھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی روشنی میں رات کا قیام تمہارے نامہ اعمال میں پھر بھی لکھ دیا جائے۔